ون یونٹ کی وجہ سے سندھی زبان پر بندش تھی. ہم سراپا احتجاج تھے. ماشاء اللہ میں جو بھی قیدی ہوتے تھے میں ان کی وکالت کرتا تھا. بھٹو دور میں کون گرفتار نہیں تھا؟ سارا سندھ گرفتار تھا. بھٹو صاحب آئے تو ہمارے سارے رسالے بند کر دیے. ضیاء دور میں جماعت اسلامی نے میرے خلاف کفر کی فتویٰ نکالی اور کہا کہ یہ لاہور خالی کر کے نہیں جائیں گے تو ان کو پھانسی دیں گے. ہمارے پارٹی کی کم از کم 10-12 خواتین جیلوں میں تھی. جیل میں میں رہا ہوں 11 سال. غدار بنے ہم، کفر ہم نے کیا. پنجاب کسی کی باپ کی ملکت نہیں ہے، ہمارا بھی پنجاب ہے. درس گاہوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سیاست صرف آسائش نہیں ہے. کہیں چھاپے تو کہیں گرفتاری، کبھی نااہلی تو کبھی جلا وطنی. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. جہد مسلسل ہے یہ سیاست. میرا نام رسول بخش پلی جو ہے، میں عوامی تحریک کا سربراہ ہوں. میں جنگشاہی اسٹیشن جو کراچی اور حیدرآباد کے درمیان مرکز میں ہے اس کے قریب گاؤں کا پیدائش ہوں. اور پھر ادھر ملا مکتب میں نے تعلیم حاصل کی ہے. پھر ایس این کالج سے لا کیا. امریکہ کے بہت ساری یونیورسٹی میں لیکچر دیے، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، سسیکس یونیورسٹی میں یہ میں جاؤں، اور پنڈت جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی والی. تو مدرسے میں سیاست ممنوع تھی، کوئی اجازت نہیں تھی. مسلمانوں کا مدرسہ تھا، سندھ مدرسۃ الاسلام. تو 46 میں جب یہ بحری لوگوں نے بغاوت کی، ادھر ہم نے بھی مدرسے کے خلاف بغاوت کی اور اس میں انگریزوں کے خلاف مظاہرے کیے. ہندو مسلمان دونوں نے. NGO ہائی اسکول کے لوگ تھے، ہم بھی تھے. ادھر سے سیاست شروع کی، یعنی آخری سال. میں لا جب پڑھتا تھا اس زمانے سے میں پالیٹکس میں ہوں. حیدرآباد جتوئی کسان امیدوار تھے، سندھ کے سب سے بڑے نواب چانڈیو کے مخالف کھڑے ہوئے تھے. وہاں سے ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہیں سے اپنی سیاست شروع. جماعت اسلامی نے میرے خلاف کفر کی فتویٰ نکالی اور کہا کہ یہ لاہور خالی کر کے نہیں جائیں گے تو ان کو پھانسی دیں گے. میں نے کہا میں آج جانے والا تھا لیکن اب نہیں جاؤں گا. اب کریں یہ پنجاب کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے، ہمارا بھی پنجاب ہے. اب کو دیکھیں کیا کرتے. کالا باغ ڈیم بے نظیر کے ساتھ ہم نے وہ اباڑ میں ڈیمونسٹریشن کیا. ابھی بھی ہمارے پانی کمیٹی تھی، انٹیگریٹڈ تھل کینال، ان کے صدر تھے اپنے محترم قائم علی شاہ صاحب. ہم بھی اس میں تھے، بنیادی طور ہم تھے. پھر ہم نے ان کو انوائٹ کیا. اس کے بعد سے جو بھی یہ پونم میں ہم تھے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ NQM کو اس میں شامل کریں گے. مظلوم ہے، یہ بھی مظلوم قوم ہے. تو ہم نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا. ایوب خان سے شروع ہوئے. اس زمانے میں ہم سراپا احتجاج تھے ون یونٹ کی وجہ سے، اور زبان سندھی زبان پر بندش تھی اور پھر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. اس لیے حیدرآباد میں ہم ہی محور تھے، سارے دوست تھے، لیکن بنیادی طور پر ہم محور ہوتے تھے. اور یہ سب وہاں کا دور ہے، ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ ان دا پیپرس. تو ہم بھوک ہڑتالیں کرتے تھے، شہر کے اندر سے جاتے تھے، خواتین کے ہم جلوس نکالتے تھے، جیلوں تک جاتے تھے. جو کچھ حیدرآباد میں باہر تنگلہ اب تو یاد بھی نہیں. سندھ سارا احتجاج تھا اور اس کے روح رواں ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا. سڑکوں کی سیاست پہلی مرتبہ ہم نے سکھر سے لانگ مارچ کیا، کراچی سے. اتنی لاتعداد ہماری مارچیں ہیں، اتنے ڈیمونسٹریشن ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے جھگڑے ہیں کہ پنجاب میں لوگ سارے کافر تھے. ہمارے خلاف کی لکھا کہ یہ کافر ہیں، بھارت کے ایجنٹ ہیں. تو لوگ میرے پاس آئے کہ یار سنا ہے کہ حسین لڑکیاں تم نے بھارت نے بھیجی ہیں، اخبار میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہیں. کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ طے خانہ ہے میرے گھر کا، اس کے اندر ہے. ہمیں دکھاؤ. میں نے کہا آپ کو کیوں دکھائیں؟ تحفہ ملا ہے ہمیں، غدار بنے ہم، کفر ہم نے کیا، اور پھر دکھائیں آپ کو. تم جا کے ہمارے طرح غدار بنو، بدماشی کرو، قوم اور ملک کو بیچو اور خلاف جھنڈا بلند کرو، پھر تمہیں مل گیا، مفت میں ملے گا. بس اس طرح ہوتا تھا. نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری چاہت تو اپنی ہی تدبیر تھی. کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں میں سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاپ کے قافلے کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جہاں گوا کر تیری دل بھرے کا بھرم.
57 کے اینڈ میں یا 68 کی شروعات میں آیا تھا ادھر، یونیورسٹی میں تھا، کراچی یونیورسٹی میں گیا تھا، تو ادھر سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں بتایا، ریڈیو پہ سنا کہ ولی خان گرفتار ہوئے ہیں، بھٹو کو گرفتار کیا ہے. تو میرے ساتھ جو بیٹھے تھے میں نے ان کا کہا میں بھی گرفتار، مجھے بھی کریں گے. کہ آپ کو کیوں کریں گے؟ بس میں نے کہا مجھے گرفتار کریں گے. میں گیا تو پولیس کھڑی تھی، میرے پاس کچھ کتابیں تھیں، وہ میں نے، ایک آدمی آیا ملا، اس کو دے دی. اتفاق سے وہ سی آئی ڈی کا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میرا واقف تھا، دوست ملنے والا بھی تھا. میں نے کتابیں ان کو دے دی تو پھر ہمیں لے گئے. دنیا ہی عجیب تھی جیلوں میں. دیٹ واز مائی فرسٹ ٹرم. ادھر ہم ملاقاتیں کرتے تھے، سیاسی باتیں کرتے تھے، کلاس لیتے تھے اگر موقع ہوتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد کراچی بلایا گیا ہمیں، تو جج صاحب وہی تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ تقریر کی ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ تقریر کی نہیں ہے، لیکن اگر میں وہاں ہوتا تو مجھے تقریر کے لیے کہا جاتا تو میں یہی تقریر کرتا. یو اون اٹ می، یس کیوں نہیں تقریر، ہمیں حق ہے. پھر ہوا، انہوں نے چھوڑ دیا. 68 میں مجھے جیل میں ڈالا اور پھر یہاں کافی وقت میں رہا کراچی میں. اور اس زمانے میں یہ ون یونٹ کی اسٹرگل تھی، ہم اس میں پیش تھے. سندھی زبان کو کہا کہ 5 جماعت سے زیادہ مت پڑھاؤ، اس کے خلاف ہم نے تحریکیں نکالی. 4 مارچ والی تھی، میں وکیل تھا. ماشاء اللہ میں جو بھی قیدی ہوتے تھے میں ان کی وکالت کرتا تھا. بھٹو صاحب بھی کبھی کبھی آتے تھے دیکھتے کیس لینے کے لیے، لیکن ملٹری کورٹ میں کیس ہم لوگ کرتے تھے. جیسے کہ حیدرآباد سازش کیس، جس میں سارے پاکستان کے جمہوریت پسند قید تھے، مری، بزنجو، گورنر، یہ سارے 58 قیدی تھے. تو ان کا بھی میں وکیل تھا. سندھ سے میں اکیلا تنہا وکیل تھا، دوسرا استعفیٰ دے کے چلا گیا. یہ پورا ٹریبیونل تھا، اس میں ہم تھے. بھٹو دور میں کون گرفتار نہیں تھا یہ پوچھیں، سارا سندھ گرفتار تھا. ایک دن میں جیل سے آ رہا تھا، مول صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ تھے، جماعت اسلامی. ایک دوست اور بھی تھا، ہم جا رہے تھے اسپتال. تو وہ سندھی تھا، اس نے دیکھا کہ آدمی جھاڑو دے رہا تھا. اس نے پوچھا آدم کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہنے کا یار یہ یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے کہا یار خدا کھانا خراب کرے یہ رسول پلیجو کا جس نے مجھے پھنسایا ہے. میں اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کو کیا ہوا؟ کیا رسول پلیجو کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ سمندر پہ آیا، میں سمندر کے رہتا ہوں، ادھر آ کے کشتی میں سوار ہو کر کہا بھٹو کے خلاف بغاوت کرو. اب بغاوت اس نے کی، پھنسا ہوا میں ہوں، پکڑ کے لی ہے. اس نے کہا کہ پلیجو تمہیں مل جائے تو کہا بوٹ تکا بوٹی کر دوں گا. تو اس نے میرے خلاف مصیبت کے نام اس نے میرا دیا، رسول بھائی پلیجو نے نام دیا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے. اس طرح ہوتا تھا. آپ بیٹھے ہوتے تھے نا تو 10 کیس آپ کے خلاف ہوں گے. لڑکی بھگا کے لے گیا، بھینس چوری کر کے چلا گیا، وہ سب سیل ہو جائیں گے، کاپی نہیں ملے گی. آپ جیل میں گئے ہیں، کیس نہیں چلے گا. لوگ کہتے تھے کہ جب بھٹو صاحب جب تک ہیں کیس نہیں چلے گا. ایک یونیک دور تھا، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، یونیک دور ہے، ایسا مثال کہیں بھی نہیں. میں 86 میں ضیاء دور میں رہا ہوا، انہوں نے رہا نہیں کیا. ہائی کورٹ کے پاس ہم گئے، میں قیدی تھا، میں اپنے کیس خود چلاتا تھا. تو وہ ہم نے اپنا کیس آرگیو کیا. انہوں نے رپورٹ کیا کہ رسول بھائی پلیجو ابھی بھی تخریبی کارروائی کر رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں نے کی ہے. لجو نے پوچھا تم نے کی؟ میں نے کہا ہاں. تو کیسے کیا؟ میں نے کہ میں جیل میں تھا اور یہ جو ہوم سیکرٹری ہے انچارج، انہوں نے مشورہ دیا کہ تم مظاہر وزارت کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرو. اس لیے میں حکومت کے خلاف کرتا تھا. جج پوچھتے تھے کیسے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ ہوم سیکرٹری سے پوچھیں کیسے ممکن ہے. اگر میں نے کچھ بھی کیا ہوگا جیل میں تو انہوں نے کہا ہوگا. میں جیل میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر انہوں نے کہیں مجھے دیکھا ہے تو سمجھیں کہ انہوں نے مجھے خود چھوڑا ہوگا. پھر وہ ہنسے اور اس کو دیا. خواتین ہماری قیدوں میں تھی، ہماری پارٹی کی کم از کم 10-12 خواتین جیلوں میں تھی. فاضل کی بیوی تھی، فاضل کی بیٹی تھی، میری بہنیں تھی جیل میں، اس کراچی جیل میں، سینٹرل جیل میں. میں تو خیر تھا ہی. تو ان کا مرکزی نقطہ ہم تھے. چیلنج انہوں نے کیا، یہ منہاج برنا نے مجھے کہا اس سے پہلے واقعے سے کہ ہم صحافی اسٹرائک کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں ہیں، آپ کیا مدد کریں گے؟ میں نے کہا ہم آپ کی طرح صحافی بن کے آپ کی مدد کریں گے. تو ہم ان کے ساتھ رہے. افسوس یہ ہوا کہ ہمارے پوچھے بغیر انہوں نے فیصلہ کر لیا. ہمارے لوگ یعنی ڈیتھ تک
ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فیصلہ کر لیا, لیکن ہو گیا. جتنی ڈپریشن وہ پھیلانا چاہتے ہیں, لوگ پاگل ہو جاتے تھے, اور جیل میں ادھر لوگ تکلیف میں ہوتے تھے, پروفیسر وغیرہ میں نام نہیں لوں گا, ان کو میرے پاس بھیجتے تھے کہ یہ اس کو ٹریٹ کرے گا. میں ان کی باتیں سنتا تھا, یہ دکھ ہے فلاں, کیا دکھ ہے, راؤ رشید ابھی نہیں ہے زندگی میں, آپ ان سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا کیا ہے, یو ول الاؤ دیم ٹو سکسیڈ, اور آپ کو ڈرا کے تم اندر سے کیوں کرو گے, پھر آئے کیوں ہو, کچھ بھی نہیں ہے. اسٹالن گرال میں کیا ہو رہا تھا, چائنا میں کیا ہو رہا تھا, ویتنام میں کیا ہو رہا تھا, یہ بمباری کہاں ہو رہی تھی. امریکہ نے بم پھینکے ایک رات میں لاکھوں آدمی ہیروشیما ناگاساکی میں قتل کر دیے, تم مرے جاتے ہو. تو اس طرح ہمارا سارا تجربہ مقابلہ کرنے کا ہے. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی, تیری زلفوں کی مستی برستی رہی. بھٹو کا دور پاکستان کے اور دوروں کی طرح تھا, لیکن باتیں میٹھی میٹھی تھی, پیار سے محبت سے, عوام 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 عوام, بہت عوام ہوتا تھا, لیکن بالکل ایک اتھارٹیرین حکومت تھی. لوگوں کو, ہم سب جیل میں بھٹو صاحب آئے تو ہمارے سارے رسالے بند کر دیے. جتنا اینٹی سندھی دور تھا, یہ جمہوریت پسند دور تھا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. یعنی ہمارے یہ جو ہم میگزینس نکالتے تھے ان پر بھی کیس چلا, اور میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. اور ہم سارے سندھ کے جو بھی ترقی پسند تھے سب جگہ میں تھے. ہم نے کہا یہ بھٹو صاحب کی مہربانی ہے کہ ساروں کو اکٹھا کیا. مولوی بھی تھے, داڑھی والے بھی تھے, یہ چودھری ظہور اللہ بھی تھے, ہم بھی ہوتے تھے. جبر و تشدد میرے اوپر جسمانی طور کوئی بھی نہیں ہوا, وہ سارا روحانی تھا. وہ ہمیں حقیر بنانے کے لیے کوئی بھی موقع فروگزاش نہیں کرتے تھے. مثلا سگریٹ منگایا, سگریٹ نہیں آ رہا ہے, اردلی میں رکھا ہے, وہ سارا دن باتیں کر رہا ہے, چیزیں لے جاتے ہیں ساری کی ساری. 24 گھنٹے دروازے پر آدمی آنکھیں یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. سپرڈنٹ غائب ہے, ڈاکٹر موجود نہیں ہے, پانی مانگو تو صحیح ٹائم پر پانی بند ہے. اس طرح جو بھی وہ دوائی کے لیے جاؤ تو آگے چل کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم پیچھے, ہمیں پھینک دیتے پیچھے, ہم جانے سے انکار کرتے تھے. تو بھٹو صاحب کو پھانسی مل چکی تھی. میں نے پہلے دن کہا کہ تم نے سمجھا ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی آ گئی ہے, اس لیے یہ آیا ہے سندھ سے, یہ گردن نیچی کر کے تمہارے گڑ گڑ آئے گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اینڈ ڈو یور ورسٹ, جو تم بدترین چیز کر سکتے ہو کرو. یہ پنجابی جیل ہے, میں نے کہا پتا ہے پنجاب کا, پنجابی جیل میں پنجاب کو نہیں آتا. بٹ آر یو ٹاکنگ, جاؤ اپنی جو تلوار چلانی ہے سپرڈنٹ کو کہہ دو. خیر دوسرے دن آیا, کئی دنوں کے بعد سپرڈنٹ آیا, کہنے لگا کہ میں چاہوں تو آپ کو ہتھ کڑیاں لگا سکتا ہوں اور باندھ سکتا ہوں اس درد میں. میں نے کہا نارمل ہے, اس میں کیا ہے, کیوں. میں نے کہا سب کرمنلس جو ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں. آپ کو بار بار کوئی بھی لوٹ رہا ہے, کوئی بھی آدمی جا کے پکڑ کے کسی کو اغوا, تو یہ اغوا ہے مجھے, یس ایکچولی انلیگل. میں نے کہا پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم یہ کہ مجھے پنجاب گورنمنٹ کون سا قانون آتا ہے مجھ سے زیادہ, قانون مجھے آتا ہے, مجھے کیا سکھاتے ہیں یہاں. دیر نو جورسڈکشن ایٹ آل, آپ سے جو بھی باتیں کریں, میں انلیگلی یہاں ہوں. نوبڈی. پھر ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا, آپ انلیگلی مجھے لے آئے ہیں, ان کو کہو کہ تم اگر کوئی اچھی گورنمنٹ آئی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو, کس سے تم باتیں کر رہے ہو. لا پہ چلو, ادھر بھی چلو, ہم کوئی بھی انلیگل کام آپ کے خلاف بھی نہیں کریں گے, لیکن برداشت بھی نہیں کریں گے. تو یہ اس طرح چلتا تھا سارا معاملہ. بھٹو صاحب کے زمانے میں خصوصاً انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے, نام بدل کے جیسے ہوتے ہیں, تو کرایہ ہے نہیں, پیدل چلے جا رہے ہیں, تنگ و تاریک مسافر خانوں میں رہتے ہیں. ورنہ کیونکہ پولیس والے تو مجھے جانتے ہیں, میں تو وکیل ہوں, مجھے ہر ایک جانتا ہے. اس لیے پیدل چلنا, گاؤں میں جانا, بھوکوں مرنا, بے وسیلہ ہونا, ہر وقت گھیرے میں رہنا, پھر گرفتار کسی وقت بھی. صفِ آدھا کے مقابلے ہمارا ہے پر مادر روس کی آنکھوں کا درخشاں تارا, جس کی تابانی سے روشن ہے زمین. وہ زمین اور وہ وطن جس کی بنیادوں میں جمہور کا عرق, ان کی محنت کا, اخوت کا, محبت کا قمیر. کیا میں اس جنگ کا خاموش تماشائی بنوں, کیا میں جنت کو جہنم کے حوالے کر دوں, کیا مجاہد نہ بنوں. میرے نغمے تو وہاں گونجیں گے ہے جہاں کا اپنے سالار پرستاری. جوئے پرجوش بنو, برق کا سیلاب بنو اور بہو,
ایک پگھلتے ہوئے لوہے کا سمندر بن کر غضب آلود بھنور بن جاؤ اور فاشسٹ خنازیر کو فنار کرو. میں اپنے عوام کے مظلوم عوام کو، سارے ملک ان کو یہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باش کہ در طریق دماغ کا فریست رنجیدہ. وفائیں کرتے ہیں اور اس کے عوض ہمیں جفائیں ملتی ہیں، ہم خوش گزارتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں وفاؤں کے عوض ملی ہوئی جفاؤں سے ناراض ہونا کفر ہے.